من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه محترم حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر قسم کی بڑائی و کبریائی، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باذن اللہ ہم اس جمعہ میں مسلمانوں میں سے، مومنوں میں سے نیک بخت خوش نصیب مسلمان کون ہے، نیک بخت مسلمان کون ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں سنیں گے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس موضوع کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے امت محمدیہ تمام امتوں میں افضل اور بہترین امت ہے، اور اس موضوع کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس امت میں، اس امت محمدیہ میں وہ کون سے خیر، وہ کون سے بہترین افراد ہیں، اس امت میں وہ کون ہے جو بہترین امتی ہے، خوش نصیب امتی ہے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اس روئے زمین پر جتنی امتیں آ کر گئی ہیں، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یا دیگر جتنے بھی انبیاء اور ان کی امتیں گزری ہیں، ان تمام امتوں میں سے سب سے بہترین امت، خیر امت، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا سبب بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے بہترین امت، خیر امت سے اس نے نوازا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو۔ معروف کے اندر سب سے بڑا معروف، بھلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی توحید ہے، اور منکرات میں سے سب سے عظیم منکر، سب سے بڑا منکر اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ ہر اچھی چیز کو معروف کہا جاتا ہے، ہر نیکی کو۔ انسان جو نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حسن اخلاق سے پیش آتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یہ سب خیر اور معروف اور بھلائی کے کام ہیں۔ لیکن ان تمام خیر کے کاموں میں، ان
ان تمام بھلائیوں میں سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑا معروف اگر کوئی ہے تو توحید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ امت محمدیہ سب سے بہترین امت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دو اسباب بیان فرمائے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم ایمان لے آتے ہو۔ اسی طریقے سے اس امت کی فضائل اور خصوصیات میں سے یہ خصوصیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے۔ وسط کا ترجمہ مفسرین نے کہا خیار معدول، سب سے بہترین اور انصاف کرنے والے ہیں۔ یہ امت سب سے بہترین امت ہے، یہ امت سب سے انصاف امت ہے، اور یہ امت گواہی دے گی، یہ امت قیامت کے دن تمام انبیاء اور ان کے حق میں گواہی دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس دن کیا ہوگا، اس دن کیا حال ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت میں سے گواہ کو لے کر آئیں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں تمام امتوں کا ہم تمہیں گواہ بنائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کرے گا اے نوح، کیا تم نے اپنے قوم کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ تو نوح علیہ السلام جواب دیں گے ہاں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قوم سے سوال کریں گے کیا نوح تم تک میرا پیغام پہنچائے ہیں یا نہیں؟ تو ان کی قوم کہیں گے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ تمہیں گواہی کون دے گا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تمہاری اس دعوت پر گواہی کون دے گا؟ تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت، اس امت کی شان اور اس امت کی نیک بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری اس امت کی فضائل اور خصوصیات ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم امت محمدیہ اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب ہمارا ہی ہوگا۔ سب سے پہلے جو امت جب جنت میں جائے گی وہ امت محمدیہ ہوگی۔ یہ اس امت کی فضیلت اور خصوصیت ہے کہ ہم دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن میدان محشر میں سب سے پہلے اس امت کا حساب و کتاب ہوگا، اس امت کا حساب و کتاب ہوگا، اور یہی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اسی طریقے سے اس امت کے فضائل و خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت کم عمل کرے گی لیکن اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ امت محمدیہ سے پہلے جو امت آئی ہیں، قوم یہود، قوم نصارہ اور دیگر اقوام، یہ لوگ بہت زیادہ عمل کیے لیکن ثواب ان کو کم دیا گیا۔ لیکن امت محمدیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ امت محمدیہ کم عمل کرے گی لیکن ان کو ثواب بہت زیادہ دیا جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ تھے کچھ فضائل اور خصوصیات امت ہونے کے اعتبار سے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ سب سے خوش نصیب امتی کون ہے، سب سے نیک بخت امتی کون ہے۔ کیا سعادت اور نیک بختی اسی میں ہے انسان کے پاس بہت زیادہ مال ہو، دولت ہو، یا دنیا کا اونچا عہدہ یا منصب ہو، یا دنیا کے وسائل و اسباب ہوں، ایسا آپ کی سعید ہے، ایسا آپ کی نیک بخت ہے، ایسا آپ کی خوش نصیب امتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سب سے خوش نصیب امتی وہ ہے جس کے پاس ایمان ہو، جس کے پاس نیک اعمال ہو، جس کے پاس توحید ہو، اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، جو امتی، جو مسلمان، جو مومن اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنے زندگی کے تمام معاملات میں جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، ایسا امتی سب سے بہترین امتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ حقیقی سعادت کیا ہے، حقیقی نیک بختی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو، فلنحيينه حیاة طیبہ، ایسے آدمی کو ہم اچھی زندگی دیں گے، نیک بختی کی زندگی دیں گے، ایسے آدمی کی زندگی میں سعادت اور نیک بختی ہوگی۔
میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان سے نوازا ہے، جو توحید سے نوازا ہے، جو اتباع سنت کے جذبے سے نوازا ہے، یہ دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے، اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اسباب دے دیتا، دنیا کے بے شمار اسباب و وسائل دے دیتا، دنیا کا سب سے بڑا منصب بھی عطا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت، توحید اور اتباع سنت اگر یہ چیزیں ہمیں نہ دیتا تو ہم یقیناً ہم گمراہ ہو جاتے، ہم جہنمی ہو جاتے۔ تو امتیوں میں سے سب سے نیک بخت امتی وہ ہے جسے ایمان کی نعمت سے نوازا گیا ہے، جسے توحید کی نعمت جسے حاصل ہو، ایمان کی نعمت جسے حاصل ہو، ایسا امتی سب سے بہترین امتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا من یرد اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اسلام کی رہنمائی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی نعمت سے نوازتے ہیں۔ وہ حقیقی نعمت کیا ہے؟ دین اسلام، توحید اور ایمان جیسی نعمت سے اس کو نوازتے ہیں۔ ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سخت بنا دیتے ہیں، اور وہ آدمی نہ توحید کو قبول کرتا ہے، نہ اتباع سنت کو قبول کرتا ہے، وہ شرک و بدعت کو اصل کی سمجھ بیٹھتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، وہ امتی خوش نصیب ہے، وہ امتی سب سے بہترین امتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے توحید اور ایمان جیسے عظیم نعمت سے جس کو نوازا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عظیم نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دینا چاہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت توفیق دینا چاہے اسے اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر انہوں نے ساتھ دیا، جب تک ابو طالب کی زندگی کی ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ان کے چچا ابو طالب وہ ایمان لے آتے، وہ مسلمان ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی۔ اللہ نے کسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایمان اور توحید کی جو نعمت سے نوازا ہے یہ حقیقی نعمت ہے، یہ حقیقی نیک بختی ہے، خوش نصیب ہے وہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور توحید سے نوازا ہے۔ اسی طریقے سے نیک بختی، خوش نصیب امتی وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا ہے، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کو اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے ارکان کے ساتھ جس نے پڑھا ہے اور جو اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے اور جو اس کلمہ پڑھ کر کے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے، ایسا آدمی خوش نصیب آدمی ہے، اور ایسے ہی آدمی کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ ایسے آدمی کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے اور کوئی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی امت میں آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا، آپ کی سفارش کا سب سے بڑا حقدار کون ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے، کیونکہ تمہارے اندر حدیث کو حاصل کرنے کی جو حرص ہے، جو جذبہ ہے، اس جذبے کو دیکھ کر کے مجھے معلوم تھا کہ تم ہی سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں سوال کرو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، رواه البخاری۔ بخاری کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وہ آدمی مستحق ہوگا، وہ آدمی حقدار ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کیا اور دل سے اخلاص کے ساتھ جس نے پڑھا۔ صرف زبانی طور پر ادا کرنا، زبانی طور پر ہم چاہے 100 مرتبہ کہیں یا 1000 مرتبہ کہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہیں اور مزاروں کے پاس، قبروں کے پاس جا کر کے سجدہ کریں، ان سے دعائیں مانگیں، اپنے پیشانی کو درگاہوں کے سامنے جا کر کے جھکائیں، ان سے دعائیں مانگیں، ان سے مدد مانگے، تو ایسا کلمہ پڑھنا مفید نہیں ہے۔ ایسا کلمہ پڑھنے والے کو یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جس نے لا الہ الا اللہ کو خلوص دل سے پڑھا ہے، جس نے اخلاص کے ساتھ پڑھا ہے، اسی آدمی کے لیے یہ کلمہ پڑھنا مفید ہوگا، فائدہ مند ہوگا، اور قیامت کے دن ایسے آدمی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ ایسے آدمی کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ جو جائز شفاعت ہے، جو جائز سفارش ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہم یہ عقیدہ رکھیں گے یہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ جس طریقے سے مشرکین مکہ
بتوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے کہ یہ بت قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ان کو رب نہیں مانتے ہیں بلکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے یہی عقیدہ آج کا مسلمان اولیاء کے ساتھ انبیاء کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ یا بزرگوں کے ساتھ عقیدہ رکھتا ہے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے آپ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں قیامت کے دن وہی شفاعت کرے گا وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا وہ اپنی مرضی سے صفات نہیں کر سکتا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے شفاعت وہی کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے اور شفاعت اسی کے حق میں کی جائے گی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو ولا یشفعون الا لمن ارتضى اسی کے حق میں شفاعت کی جائے گی جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو مشرک کے حق میں بدعتی کے حق میں کافر اور مشرکوں کے حق میں اللہ تعالیٰ شفاعت سے راضی نہیں ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے حق میں شفاعت کریں گے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے حق میں شفاعت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے حق میں شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں گے لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کا ایمان اس کا اعمال صالحہ یہی کام آئیں گے اور یہ امت خوش نصیب امت ہے جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان توحید اور اتباع سنت اور اعمال صالحہ کی جس کو اللہ نے توفیق دی یہی امت خوش نصیب امتی ہے میرے مسلمان بھائیوں ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو خواب میں امتوں کو دکھلایا گیا صحیح بخاری کی حدیث ہے علی بن عباس رضی اللہ عنہ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال عرضت علی الامم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أن هذه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه إذ رفع لي سواد عظيم فقيل لي هذه أمة ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزلا فبات الناس في أولئك فقالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وقالوا فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون رواه البخاري ومسلم صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ امتوں کو پیش کیا گیا ایک نبی ایسے تھے جن کے ساتھ 10 یا 10 سے کم لوگ تھے کچھ نبی ایسے تھے جن کے ساتھ 1 یا 2 لوگ تھے کچھ نبی ایسے تھے جن کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں تھا اب غور کیجئے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا لیکن ان کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں تھا اس ٹکڑے سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اسباب پر عمل کرنا ہے محنت کرنا ہے نتیجہ اللہ کے حوالے ہے رزق اللہ کے حوالے ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں جن کا ایک بھی امتی نہیں تھا پھر اس کے بعد مساحت فرماتے ہیں کہ پھر مجھے ایک بہت بڑی جماعت کو دکھلایا گیا میں نے سمجھا کہ یہ میری قوم ہے مجھے کہا گیا کہ موسیٰ ان کی قوم ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ ایک اور جماعت کو دکھلایا گیا جو پورے افق کو بھر گئی تھی آسمان کے پورے کنارے بھر گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہذه امت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہاری امت ہے ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب اور ان لوگوں کے ساتھ 70,000 لوگ بغیر حساب بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے یہ خوش نصیب امتی ہیں جو خوش نصیب امتی ہیں بغیر عذاب کے اور بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کر کہ آپ چلے گئے اس کے بعد صحابہ کرام گفتگو کرنے لگے یہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ صحابہ کرام کہنے لگے شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہوئی ہوگی کچھ لوگ کہنے لگے شاید یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے تھے اور اسلام کی حالت میں بھی وفات ہوئی تھی اور پھر کچھ چیزیں ذکر کرنے لگے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد صحابہ اکرام نے خبر دی کہ ہم اس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هم الذین لا یسترقون یہ وہ لوگ ہیں جو رخیہ دوسروں سے طلب نہیں کریں گے ولا یکترون اور جو داغ
کر کے علاج نہیں کریں گے، ولا یتطیرون اور جو بدشگونی نہیں لیں گے، نحوست کا عقیدہ نہیں رکھیں گے، وعلی ربہم یتوکلون اور جو اپنے رب پر توکل کریں گے، اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔ ان 4 ٹکڑوں پر ہمیں غور کرنا ہے اگر ہمیں خوش نصیب امتی بننا ہے، اگر ہمیں بغیر حساب بغیر عذاب کی جنت میں جانا ہے، ان 4 چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ پہلی چیز لا یسترقون، جو رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی اگر خود سے پڑھ کر کے اپنے آپ پر رقیہ کرے، معوذتین یا سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر کے، یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی دوسرے آدمی کو بغیر طلب کیے وہ پڑھے تو یہ بھی درست ہے۔ جس طریقے سے حضرت جبریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب نہیں کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب نہیں کیا۔ ہم کو اگر کوئی خود سے آ کر کے رقیہ کرنا چاہے تو یہ بھی درست ہے۔ اسی طریقے سے ہم دوسروں کے پاس جا کر کے کہیں کہ آپ ہم پر رقیہ کیجئے، کچھ پڑھ کر کے دم کیجئے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہے تو اس فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ جو فضیلت حدیث کے اندر آئی ہے، جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے بغیر عذاب کے جو جنت میں جائیں گے، تو اس فضیلت سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو پہلی چیز رقیہ جو طلب نہیں کریں گے، دوسروں کے پاس جا کر کے نہیں کہیں گے کہ ہم پر دم کیجئے، ہم پر رقیہ کیجئے۔ اور دوسرا ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون، جو داغ کر کے علاج نہیں کریں گے۔ عرب کے لوگ کہتے تھے آخر العلاج القی، جب علاج کر کے تھک جاتے تو کہتے کہ آخری علاج یہ ہے کہ داغ کر کے علاج کریں گے۔ یعنی جب علاج کر کے تھک جاتے یا آدمی کے جسم سے خون بہنے لگتا، رگ کر کے جب خون بہنے لگتا تو داغ کر کے جسم کو جلا کر کے علاج کیا کرتے تھے۔ یہ بھی درست ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکروہ قرار دیا۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے ولا یتطیرون، جو بدشگونی نہیں لیتے ہیں، جو نحوست کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ اتنا پھیل گیا ہے کہ آج مسلمان مہینوں کو دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یا آج ہمارے سامنے بلی جاتی ہے، کالی بلی گزرتی ہے تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کام نہیں ہوگا، اس کام کو نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج یہ عقیدہ اتنا پنپ گیا ہے کہ شادی کے بعد جب بہو گھر میں آتی ہے اور گھر میں آنے کی وجہ سے گھر کے اندر کوئی حادثہ پیش آتا ہے، کسی کی وفات ہوتی ہے یا کوئی بیمار ہو جاتے ہیں یا تجارت میں نقصان ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بہو آئی ہے اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، مخلوقات کے اندر نفع اور نقصان نہیں ہے۔ کسی چیز کے سامنے گزرنے سے، بلی کے سامنے سے گزرنے سے، یا الو گھر میں بیٹھ کر کے کسی کے گھر پر الو بیٹھ کر کے آواز کرتا ہے تو اس سے نفع نقصان نہیں ہوگا، یا کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، جس طریقے سے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یا اسی طریقے سے محرم کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے ہیں، یہ عقیدہ شرک ہے۔ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے وہ انصاف کی مشرک ہے۔ مسلمانوں کو اس عقیدے سے باز آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، طیرہ شرک ہے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ پرندوں کو اوپر اڑاتے تھے، ان کو کوئی کام کرنا ہوتا پرندے کو اوپر اڑاتے، اگر وہ پرندہ دائیں جانب جاتا تو اس کام کو پر گزرتے، اگر وہ بائیں جانب جاتا اس کام کو نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے کہ ہمارے حق میں کرنا درست نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا سفر ولا غم، لا عدوى بیماری خود سے نہیں پھیلتی ہے، ولا سفر اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے، ولا حامہ اسی طریقے سے نہ ہی الو ہے، یعنی الو اگر کسی کے گھر پر بیٹھ کر آواز کرتا ہے تو ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نہ طیرہ ہے، یعنی ہم دلوں کو منحوس سمجھنا یا بدفالی لینا یا جو نحوست کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ بالکل درست نہیں ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، بیدی الخیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ ہم یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں مخلوق کے ہاتھ میں نفع اور نقصان ہے، یا کوئی چیز سامنے سے گزرنے سے ہمارے حق میں نقصان ہوگا، یا فلاں دن ہمارے لیے نقصان دہ ہے، تو اس طریقے کا عقیدہ رکھنا یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، آخری ٹکڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ حقیقی مومن وہ ہے، مثالی مومن وہ ہے جو اپنی ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو اللہ پر توکل کرو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر تم سچے مومن ہو۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ مومنان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب مومنوں کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید کی
تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جب انسان نیکیاں کرتا ہے، جب انسان اطاعت کے کام کرتا ہے، جب انسان نیک اعمال میں آگے بڑھ کر کے حصہ لیتا ہے، اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ اور جب انسان گناہ کرتا ہے، معصیت کے کام کرتا ہے تو اس سے ہمارا ایمان کم ہوتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعصیہ، ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وعلی ربک یتوکلون، مومنوں کی صفات میں سے سب سے اہم صفت یہ ہے کہ مومن اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسباب پر عمل کریں، اسباب پر عمل کرنے کے بعد پھر ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ کے سپرد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث میں صاحب نے ارشاد فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اے لوگوں، اگر تم اللہ پر کما توکل کرتے، جیسے اللہ پر توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، ویسے اگر تم اللہ پر توکل کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ جب پرندے صبح میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، ان کو پتا نہیں کہ ان کو کہاں پر ان کا رزق ہے، ان کو کیا رزق ملے گا، لیکن وہ سیلاب ہو کر کے آتے ہیں، وہ خود سیلاب ہو کر کے آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی وہ رزق لے کر آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو چار چیزیں بتائی گئی، لا یستوکل، دوسروں کے پاس جا کر کے رفیہ کرنا، طلب کرنا۔ اگر کوئی آدمی دوسروں کے پاس جا کر کے رفیہ طلب کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک تعلق بغیر اللہ آ جاتا ہے۔ اسی چیز سے منع کیا گیا ہے ولا یقرون، ناک کا علاج کرنا، ولا یتطیرون، تیارہ نحوست کا عقیدہ، بچ چھپوڑی کا عقیدہ، اس کا تعلق توکل سے ہے۔ اگر ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر مضبوط ہے تو مومن یہ سمجھے گا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ چیزیں، یہ جو مخلوقات ہیں، یہ مخلوقات ہمارے لیے نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ نفع نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو کچھ چیزیں تھیں، ان چیزوں پر ہم عمل کر کے خوش نصیب امتی بن سکتے ہیں۔ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے، توحید ہونا چاہیے۔ جس بندے کے پاس ایمان ہے، توحید ہے، تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اس کے لیے نیک بختی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اسی طریقے سے نحوست کا عقیدہ، بچ چھپوڑی کا عقیدہ ہم اپنے دلوں سے نکالنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں خوش نصیب امتی بنا۔ اے اللہ جو صفات قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں ان صفات پر ہمیں عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تجھ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کما ہم کو تجھ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق منہج سلف کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن الله سبحانه وتعالى خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص عظيمة لم تكن لغيرها من الأمم فجعلها خير أمة ورسولها أفضل الرسل ودينها أحسن الأديان فمن تلك الخصائص أن الله اختصها بالخيرية كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ومن خصائص هذه الأمة أنها أول الأمم تدخل الجنة كما ورد في الحديث وكذلك من خصائص هذه الأمة اختصاصها أنها أمة الوسط والشهادة إلى الناس كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وكذلك من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها أكثر الأمم من أهل الجنة كما ورد في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وكذلك من خصائص هذه الأمة أن صفوفها كصفوف الملائكة وكذلك أن 70,000 منهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما سمعنا حديثا في الخطبة الأولى وكذلك أن أمته تأتي يوم القيامة هم غر من السجود محجلون يوم القيامة أيها المستمعون ما هي السعادة الحقيقية؟ هل السعادة في المال؟ هل السعادة في الأولاد؟ هل السعادة في المناصب؟ لا، السعادة في الإيمان بالله، السعادة في توحيد الله، السعادة أن نعمل على كتاب الله، السعادة أن نعمل وفق منهج كتاب الله وما رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
من هو السعيد وما هي السعادة الحقيقية؟ هل السعادة في المال؟ هل السعادة في المناصب العليا؟ أيها المسلمون، السعادة الحقيقية في الإيمان بالله عز وجل والأعمال الصالحة والتوكل على الله في جميع الأحوال، وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون الحياة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأخيرا أدعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. آخر میں اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں سب سے بہترین امتی بنا، اے اللہ ہمیں خوش نصیب امتی بنا، اے اللہ جو صفات بیان کیے گئی ہیں ہمیں ان صفات پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں توحید اور ایمان کی دولت سے ہمیں سرفراز فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرما، اے اللہ ہم میں سے جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، اے اللہ تو شفاء عاجلہ نصیب فرما، اے الہ العالمین ہم میں سے جو مقروض ہیں اے اللہ تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما، اے اللہ تو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا ہمیں وہم اور گمان تک بھی نہیں ہوتا، اے الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.